السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی شہری زندگی کی خصوصیات۔ تو اس کا ہم پہلے پس منظر دیکھیں گے کہ شہری زندگی کہتے کسے ہیں کہ ایسی آبادی جہاں پر تقریباً 5000 جو ہے لوگ رہتے ہوں اور جہاں پر جدید سہولتیں جس طرح ڈاک خانہ ہو گیا، بازار ہو گئے، پکی سڑکیں ہو گئیں، تعلیمی ادارے ہو گئے، یہ تمام چیزیں موجود ہوں، اسے شہری آبادی کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کے ترقی پذیر ممالک طرح پاکستان میں بھی شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور کیونکہ شہروں میں کیوں آبادی بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر صنعتی ترقی کی وجہ سے لوگوں کو وسائل کے روزگار میسر آتے ہیں، اور دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بے روزگار ہوتے ہیں وہ شہروں کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب انہیں یہاں روزگار مل جاتا ہے تو وہ بڑے شہروں میں ہی آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس نقل مکانی سے شہری آبادی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دیہاتوں کے لوگ بھی آ جائیں گے شہروں میں تو آبادی خود بخود بڑھ جائے گی، اور اسی سے جس وقت آبادی بڑھ رہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن مسائل جو ہے وہ جنم لیتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کی آج دیکھنا ہے کہ کیا خصوصیات ہیں شہری زندگی کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ہے جدید سہولیات کی موجودگی، کہ شہری زندگی میں جدید دور کی جیسے تقریباً تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہر طرح کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، یہاں پر شہری آبادی کے بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ پھر صحت کے لیے جو ہے بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹلز موجود ہیں جہاں پر ان کو جدید سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، اور پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری جو ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ پھر آمد و رفت کی سہولتیں، مواصلات کی سہولتیں، بجلی کی، یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور شہری زندگی جو ہے بڑی ہنگامہ خیز ہوتی ہے، اور اس نے جو ہے اسے مصروف بھی بنا دیا ہوا ہے۔ شہروں میں لوگوں کے پاس تفریح کا سامان بھی ہوتا ہے، جیسے سینماز ہو گئے، جس طرح کلبز ہو گئے، تو یہ تمام چیزیں یہاں پر شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی انفرادی ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں حصہ لیتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر خاص بات جو ہے وہ جدید سہولیات کی موجودگی ہوتی ہے شہروں میں۔ دوسرا جو ہے کہ یہاں پر فضائی آلودگی کی بہتات ہوتی ہے، جسے ہم پولوشن کہتے ہیں، کہ دیہاتی زندگی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو دیہاتی زندگی میں کیا ہے کہ آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پرامن رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزری ہوتی ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں شور و غل ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں، اور شہر کے مکین ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بھی، اور دوسرے کہ شہروں میں ہر فرد جو ہوتا ہے، گھر کا ہر شخص جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ اسی طرح بازاروں سڑکوں پر بھی بڑی چہل پہل نظر آتی ہے، گاڑیاں، ریل، رکشے، ٹیکسیاں، جہاز، فیکٹریاں، یہ تمام چیزیں جیسے کارخانے ہیں، صنعتیں ہیں، یہاں سے بے شمار دھواں نکلتا ہے اور شور برپا ہوتا ہے، فضائی آلودگی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے جو ہے اس سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ تیسری خصوصیت جسے ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ نمود و نمائش کی موجودگی۔ اب شہروں میں جو ہے تقریباً ہر کام جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آسائشات کے حصول کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں، جو شہری ہیں، شہری باشندے وہ بیرونی ممالک سے اشیاء منگواتے ہیں یا خود خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ شہری زندگی میں خود غرضی بہت پائی جاتی ہے، بناوٹ پائی جاتی ہے، ہر شخص جو ہے ذات برادری اور رشتہ داری سے بالا تر ہوتا ہے۔ جس طرح گاؤں اس میں دیہاتوں میں وہاں پر کیا ہے کہ ذات برادری کا، رشتہ داری کا بھرم رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور دوسروں کے مفاد میں سوچنے کے لیے یہاں پر شہروں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک خاص بات جو ہے وہ شہروں میں یہ بھی ہے کہ فضول خرچ زندگی ہوتی ہے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں مہنگی اور فضول خرچی کے لوازمات سے بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ شہروں میں جس طرح شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خرچ کیا جاتا ہے، ہر شخص جو ہے وہ بہترین مکان، کار، فریج، ٹی وی اور اے سی کے حصول میں لگا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگی ہوتی ہے، اور اکثر لوگ تو جو ہے وہ اس سے حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو حرام اور حلال کی تمیز بھی نہیں رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ
کہ مصنوعی عزت ہے نا کہ ان سے مصنوعی عزت ہی حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے وہ لوگ اس مصنوعی عزت کو حاصل کرنے کے لیے ساری عمر جو ہے وہ قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ایک یہاں پر شہروں میں ایک خاص بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مسلسل تبدیلی کا رجحان، کہ یہاں پر زندگی جو ہے جمود کا شکار نہیں ہے، لوگ جو ہیں ہر وقت جدت پیدا کرنے کے لیے اور اس میں رد و بدل پیدا کرنے کے لیے، ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ لباس میں جس طرح کے نئے نئے فیشن ایجاد کر لیے جاتے ہیں، اسی طرح گھروں کی طرز و تعمیر جو ہے اس میں بھی تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں، اور بیرونی دنیا میں جو ثقافتی تبدیلیوں کے اثرات ہیں وہ بھی شہری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے بے مروت زندگی، کہ شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر خود غرض ہوتے ہیں، بے مروت ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، اور ان میں اخلاقی اقدار، پیار، محبت، انسانی ہمدردی کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ لوگ جیسے یہ اس چیز کو جانتے تو ہیں لیکن عملی طور پر اس سے دور نظر آتے ہیں۔ عزت کا معیار کیا ہے ان کے ہاں؟ کوٹھی ہو گیا، بنگلہ ہو گیا، اور بینک بیلنس ہو گیا۔ ایک ہی محلے میں رہنے والے لوگ جو تو وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر تو ہمسائے بھی جو ہے ایک دیوار ہم دیوار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہوتے ہیں۔ پھر شہروں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر جرائم کی بہتات ہوتی ہے۔ شہروں میں کئی قسم کے لوگ جیسے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں، کسی کے خاندان کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کہاں سے آیا ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے سے آیا ہوتا ہے، تو آبادی کی کثرت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جرم کر کے ایک عرصے تک وہ چھپے رہتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے جو جرائم ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ شہری زندگی کی خصوصیات بن چکی ہوئی ہیں۔ مجرموں کے بچاؤ کے سامان بھی شہروں میں بہت مل جاتے ہیں۔ مجرموں کو جو ہے قرار واقعی سزا دینے کا تصور بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے۔ پھر اس کی شہری زندگی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ملاوٹ سے بھرپور زندگی ہوتی ہے، کہ شہروں میں جو ہے کاروباری طبقے کی شکل میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں، صرف ڈاکو وہ نہیں ہوتے کہ جو گھروں میں آ کے نقب لگاتے ہیں، بلکہ ہر طرح کے ہر چیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہروں میں کاروباری افراد ہیں وہ مہذب ڈاکو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے شہروں میں بہت کم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، ان کے کاروبار کے سلسلے میں ہر قسم کا دھوکہ اور فریب وہ لوگ روا رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کا لالچ ان میں پایا جاتا ہے، اشیاء خوردنی اور جانوروں کی خوراک تک میں وہ جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی تمام، یہ بھی ہم اسے بھی ڈاکہ زنی میں ہی شمار کریں گے نا، کہ یہ بھی شہروں میں پائی جاتی ہیں۔ اور اب تو یہاں تک کا حال پہنچ چکا ہوا ہے کہ زندگی بچانے والی ادویات جو ہیں ان میں بھی ملاوٹ ہونے لگ گئی ہے، اور ملاوٹ شدہ ادویات کے استعمال سے جو ہے وہ ہزاروں افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر بلند معیار زندگی جو ہے کہ شہروں میں مختلف پیشوں کے لوگ رہتے ہیں، ان میں ملازم، تاجر، صنعت کار، مزدور اور ذمہ دار، یعنی کہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان تمام طبقات سے وابستہ لوگوں کی مالی حالت جو ہے وہ عموماً اچھی ہوتی ہے۔ ان میں جدید تہذیب کے آثار جو ہے وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ آبادی کی اکثریت جو ہے وہ تعلیم یافتہ اور برسر روزگار ہے، ان کا معیار زندگی دیہاتی لوگوں کے مقابلے میں خاصا بلند ہے۔ تو شہری لوگ جو ہے وہ حالات حاضرہ سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ شہری آبادی قومی امور میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شہروں میں دیہاتوں کی طرح یہ طفیلی آبادی نہیں ہوتی ہے۔ طفیلی آبادی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس طرح دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ گھر میں ایک کمانے والا ہے اور باقی جو ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں، ان کو طفیلی آبادی کہتے ہیں۔ تو شہروں میں کیا ہے کہ ہر شخص اگر کسی بھی گھر میں ہے تو یا تو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے جس طرح مزدور طبقہ ہے تو ان کے گھر کے باقی افراد بھی جو ہے وہ کھانے کمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے شہروں میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھی ہے آج جو ہے شہری زندگی کی خصوصیات۔ باقی اگلا انشاءاللہ ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔